السلام علیکم، حکیم سید وقار شاہزی۔ آج کل ایک بیماری بہت ہی تیزی سے پھیل رہی ہے جس کا نام ہے موٹاپا۔ ہر دوسری عورت، ہر دوسرا مرد اس کا شکار ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو بتائیں نا اس کی علامات یا یہ کس طرح پھیلتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں جس سے یہ پھیلتا ہے، اور سیکنڈ آف آل اس کا حل بتائیں، کیا کرنا چاہیے کہ موٹاپے پہ کنٹرول ہو۔ وعلیکم السلام جی علی شاہ جی، بہت ہی پیارا سوال ہے۔ دیکھیں آج ہر طرف جدھر بھی نگاہ کرتے ہیں آپ کو موٹے بندے ہی نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی جس کا جسم بڑھ رہا ہے موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں، تو تقریباً ہر 10 میں سے 6 یا 7 آپ انہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ موٹاپا تب بھی ہوتا ہے جب ہمارے جسم کے اندر اضافی چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے آسان ایسے سمجھ لیں جتنی کیلوریز ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اس سے اضافی جب ہم کیلوریز لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چربی کی صورت میں ہمارے جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے موٹاپا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات پر بات کریں تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات بے شمار ہیں، جن کے اندر نیند کا نہ لینا، ٹینشن ہے، پریشانی ہیں۔ آج کل سٹریس کا بہت عام ہے، ہر کوئی بندہ جو بھی دیکھے وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا، لیٹ جانا، لیپ ٹاپ گود میں رکھ کے کام کرنا، جب بھی ناشتہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو آ جانا، آفس کے اندر بیٹھ کے کام کرنا یا دکانوں کے اندر آ کے بیٹھ جانا، جس کی وجہ سے پیٹ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جسم کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس کا حد سے زیادہ استعمال، فاسٹ فوڈ کا حد سے زیادہ استعمال، میٹھے کا بہت زیادہ استعمال، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں موٹاپے کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ جن سے آگے بڑھیں تو اس کی مزید بات کریں تو اس کے نقصانات پر میں مزید بات کرنا چاہوں گا۔ یہ بھی آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ جس کو ہم پال رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کے اندر شوگر کے بڑھتے ہوئے مریض ہیں، وہ بھی موٹاپے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ دل کے مریض ہیں، وہ موٹاپے کی وجہ سے ہیں۔ نیند کا کام، ہارمون کا توازن جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے مردانہ اور زنانہ بانجھ پن ہو سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ناطاقتی، سستی، کمزوری، دردوں کے مریض ہیں جس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کے ممکنہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کھانے کے اندر بے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم مسلسل واک پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، واک کریں۔ ہمیں چاہیے کہ صبح اور شام لازمی 40 سے 50 منٹ واک کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، اس طرح جو کیلوریز ہیں وہ کم لیں، تلی ہوئی اشیاء سے بچیں، فاسٹ فوڈ سے بچیں، میٹھا زیادہ مت کھائیں، اسے بہت زیادہ اس کی مقدار کم کر دیں، چائے کی جو شوقین ہے اسے کم کر دیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم کم کرتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹی کو بہتر بناتے ہیں، غذا کو بہتر بناتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی موٹاپے پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے، اور اگر موٹاپا یا وزن بڑھ چکا ہے تو اسے بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اپنی غذا کے اوپر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ واک کو جس پر میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں سب سے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو لازمی واک کو اپنی زندگی کے اندر حصہ بنائیں۔ وہ میری مائیں، بہنیں یا میرے بھائی، ماں باپ جو بھی موٹاپے کا شکار ہیں تو پلیز کائنڈلی آئیں، اٹھیں، واک کریں، اپنی زندگی کے اندر واک کو شامل کریں، سلاد کا استعمال کریں، پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں، پراپر نیند لیں۔ انشاءاللہ موٹاپے سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے ساتھ شوگر کے مسائل سے آپ کو نجات ملے گی، بلڈ پریشر کے مسائل سے نجات ملے گی، اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو اس سے نجات ملے گی، ناطاقتی ہے، کمزوری ہے، سستی ہے، اگر جسمانی دردیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔